اللہ کے دین کی صحیح معرفت نہ ہونا، صحیح پہچان نہ ہونا، اس کو پتہ نہیں ہے کیا ہے حقیقت، یہ بھی بعض اوقات انسان کی گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ انسان تھوڑا سا علم آیا، تھوڑی سی بات پتہ چلی، اس پہ چل پڑا، لیکن بعد میں پتہ چلا وہ تو حقیقت کے خلاف تھا۔ تو انسان کے یہ چیز دین سے پلٹنے کا، دین سے دور ہونے کا سبب بن جاتی ہے کہ جو مجھے پتہ تھا تو وہ نہیں ہو رہا، جو میرے علم میں تھا وہ یہ بات نہیں ہو رہی۔ جب ہمارے مرضی کے مطابق بات نہیں ہو رہی تو ہم نہیں چلتے۔ منافقین کا اکثر گمراہی کی وجہ یہی تھی کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کر نہیں سکے صحیح طریقے سے جس طرح کرنی چاہیے، دل سے ایمان نہیں لائے، زبان سے ایک اقرار کیا، جھوٹا اقرار۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، ایک زبانی اقرار تھا، جمع خرچ تھا، دل سے اس کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ صحیح اللہ کی معرفت صحیح طریقے سے انہوں نے اپنے دل میں اترنے نہیں دی۔ مان تو گئے تھے اللہ کے نبی سچے اللہ کے رسول ہیں، ایک ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن مکمل طور پہ اللہ کی معرفت، وہ مزہ جس کو کہا جاتا ہے نا کہ جب آپ سنتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحنا بہا یا بلال، بلال اذان دو، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں کہ سلف رات بھر قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے، تراویح اور تہجد اور رات کا قیام، اس میں ان کو مزہ آتا تھا، گھنٹوں گھنٹوں بھی کھڑے ہو جاتے تھے، دعاؤں میں مشغول ہوتے تو دعاؤں میں لگے رہتے، ذکر و اذکار میں، تو لگتا ہے پتہ نہیں یہ کوئی فلمی باتیں ہو رہی ہیں، ایسا ہو تو نہیں سکتا، یہ تخیلاتی باتیں ہیں، لیکن ایسا ہو سکتا ہے۔ انسان کو جس چیز میں مزہ آ جائے نا، جس چیز کی معرفت نصیب ہو جائے، جس چیز کی صحیح پہچان مل جائے، پھر انسان اس چیز کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کو اس میں مزہ آ جاتا ہے۔